الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ لوگ اس کتاب کے تلاوت کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر مکمل ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جو اس کا حق ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کو ادا کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب قرآن کو، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا اصل جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ یہ ہے اس کا حق تلاوت، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جس کو بندہ کہتا ہو کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھتا نہ ہو، یا پڑھتا ہو تو اس کو سمجھتا نہ ہو، یا سمجھتا ہو تو اس پہ عمل نہ کرتا ہو، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھی کتاب ہے؟ تبھی وہ بندہ اس کو اچھی کتاب کہے گا، یا اس کو مانے گا، یا اس پر یقین ہوگا کہ ہاں یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، کامیابی دینے والی کتاب ہے۔ تو وہی لوگ اصل میں اس کتاب قرآن کو ماننے والے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ چیز چونکہ آج جیسے ہم مسلمانوں کی حالت ہے، ہم اگر پیچھے جائیں، اپنے سے پیچھے عیسائیوں اور یہودیوں کی حالت دیکھیں، تو ان کے پاس جو تورات اور زبور اور انجیل ہے، کیا وہ نہیں مانتے؟ ان کو یقیناً مانتے ہیں، اور یہ یقین کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے نازل کی ہیں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور اسی طرح ہمارا بھی یقین ہے کہ یہ ساری کتابیں من جانب اللہ ہیں، اور اللہ کے ان برگزیدہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح سے عیسائی اور یہودی اس کے باوجود کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ من جانب اللہ کتابیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کا حق تلاوت ادا نہیں کرتے تورات، زبور، انجیل کا۔ اگر وہ ایسا کرتے ہوتے تو اس طرح گمراہ نہ ہوتے کبھی بھی، کیونکہ ان کے اندر جو ہدایات آج بھی موجود ہیں، اگر وہ آج بھی ان کے اندر یعنی جو اللہ کی ہدایات موجود ہیں ان کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں، تو ان کو ہدایت مل سکتی ہے، اور ان کو قرآن مجید تک پہنچنے کا اور اس کی صداقت کا یقین آ سکتا ہے، اگر وہ ان کے اندر درج ان آیات کو سمجھیں دل و جان سے، ایمان سے، اور پھر ان پہ یقین کرتے ہوئے عمل کریں، تو وہ یہی پائیں گے کہ یہ سارا دین اسلامی ہے جو آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نئی کتابیں نہیں ہیں۔ تو جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں کو رکھنے، پڑھنے اور دعویٰ کرنے کے باوجود کہ یہ من جانب اللہ ہیں، ان کا حق نہیں ادا کیا، ان کو سمجھا نہیں، ان کے اندر غور نہیں کیا، ان کے علماء نے بھی خیانت کی، انہوں نے بھی نہیں پڑھا، انہوں نے بھی دنیاوی منفعت کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے
اور دنیا کے طمع اور حرص میں پڑھ کے اللہ کی ان آیات کو پس پشت ڈال دیا، اور اس طرح سے عوام نے بھی نہیں پڑھا، اور اس طرح وہ سب لوگ گمراہ ہو گئے، ان کے عوام و خواص، عوام اور علماء سب۔ آج ہماری جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، وہ کس طرح کی ہے؟ ہم میں سے 2 بلین جو مسلمان ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ویسے فر تو بے شمار دنیا ہیں جو حفظ بھی کیے ہوئے ہے، لیکن ان میں کتنے لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، اس کی زبان بھی جانتے ہیں، عربی زبان، اور اس کو سمجھنے کے قابل ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن جو سمجھتے بھی ہیں تو ان کی جو سچویشن ہے وہ بھی دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی منمانی سے اس کے اندر اپنی تفسیریں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اور پھر یہ فرقے ایسے فرقے بنے کہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو گمراہ، کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبے میں جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے اس کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کے اندر غور نہ کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ اگر صرف ہم ترجمہ اس کا پڑھ لیں اور مختصر سی تفسیر جو حدیثوں میں آئی ہے اس کے مطابق اس کو سمجھ لیں تو ہمارا کوئی فرقہ نہیں رہے گا، ہم صرف مسلم اور مومن ہی رہیں گے، ہمارا کوئی دوسرا تیسرا نام یا فرقہ بندی والا معاملہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو غور سے پڑھتے ہیں، اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، اس کے اندر ان کو ہدایت ملتی ہے اور اس ہدایت کے مطابق وہ چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور بئی وجہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ بھئی کس طرح سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے یہ قرآن اللہ کی صحیح سچی کتاب ہے، ہدایت یاب ہے، جب تک آپ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، سنی سنائی پہ آپ رہیں گے تو آپ کو کیسے ہدایت ملے گی؟ اور جن لوگوں سے آپ سنا کے کریں گے وہ اگر انہوں نے بھی نہ سمجھا ہو اور انہوں نے اپنی منمانی کر کے اس کی تشریح کی ہو، تفسیر کی ہو، تو کیسے ہدایت یاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، بالواسطہ بلا واسطہ جیسے بھی ممکن ہے، سنے بھی ضرور، پڑھے بھی ضرور، جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے۔ پوری زندگی انسان کی، مسلمان کی جو ہے اس کتاب کو پڑھنے میں گزرنی چاہیے۔ مطلب کہ اگر وہ کوئی بھی اپنا پیشہ اپنے روزگار کا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی بھی کوشش کرے، تھوڑا یا زیادہ جتنا ممکن ہے، روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار بنیاد پہ، جیسے بھی ممکن ہو، اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے، کیونکہ یہی تقاضا ہے اس کتاب کا اور یہی مدعا ہے اس کتاب کے نازل کرنے کا۔ اچھا، پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کتاب کا، وہ لوگ پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ نقصان ظاہر ہے کہ نقصان کیسے نہیں اٹھانے والے کہ جب انہوں نے اللہ کی ہدایت، جو آخری ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، جنت میں جانے کا جو اصل راستہ ہے اور جہنم سے بچنے کا جو صحیح راستہ ہے، وہ اسی کتاب سے ہمیں ملتا ہے۔ حدیث تو اس کی تشریح ہے، حدیث تو اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کی تفسیر کرتی ہے، لیکن اصل ہدایت تو قرآن مجید ہے۔ لہٰذا اس قرآن کو پڑھیں گے تو حدیث بھی سمجھ آئے گی، اور پھر حدیث کا بھی صحیح مفہوم تبھی سمجھ آئے گا جب قرآن کو پڑھا جائے گا کہ یہ منزل من اللہ، جو اللہ کی آخری ہدایت ہے وہ تو یہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ اصل میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو جب نہیں مانا اور اس کو نہیں فالو کیا تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی گئی ہدایات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، تو پھر سوائے ذلت کے، خواری کے، عذاب کے، جہنم کے اور ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد تو کرو اس وقت کو، ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے اس وقت تمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر
فضیلت بخشی تھی، یعنی میں نے تمہارے اوپر یہ انعام و اکرام کیا تھا کہ تمہیں بے شمار اس وقت کے حساب سے نعمتوں سے فضیلتوں سے نوازا تھا، اور بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس سے پیچھے، اور آگے بھی کئی جگہوں پہ آئے گا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا انعام و اکرام کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے بے شمار دفعہ ایسی ہٹ درمیوں اور سرکشیوں کا مظاہرہ کیا کہ ان کے اوپر سرزنش بھی نازل ہوتی رہی، ڈانٹ ڈپٹ بھی اور سزا بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اوورال کرم کیا، فضل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب ذرا تذکرہ یاد تو کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں اور تمہیں اس طرح کے انعام و اکرام سے یعنی نوازا تھا، کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اللہ کی اس ہدایت کو جو اللہ نے آخری ہدایت اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں پہلے سے موجود ہے، اور تم لوگوں کو پہلے سے بتاتے چلے آ رہے تھے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی پہلے۔ تو لہٰذا اب وہ ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں تو تم ان کو اپنا لو، اور تم تو لوگوں کو ہدایت یاب کرنے کے لیے بتا رہے تھے کہ ان پیغمبروں کا زمانہ آیا چاہتا ہے اور ان پر ایمان لاؤ، تو وہ جب آ چکے تو اب تم پیچھے ہٹ گئے اور تم نے ہٹ درمی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کا ایک دوسرے کا کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا، اور نہ ہی اس کے کوئی سفارش اس کے کام آ سکے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی مدد ہوگی اس دن۔ یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ حدیث طویل جس کا مختصر سا مفہوم میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ سارے لوگ قیامت کی سختیوں سے جب تنگ آئیں گے تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور اسی طرح سے پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سارے نبی یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، یعنی سارے پیغمبروں کے پاس جب لوگ قیامت کی سختی سے نجات کے لیے ان سے درخواست کریں گے، آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو سب یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ تم آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو یعنی قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے کہ اس دن عام جو عوام مسلمان ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کا تو کیا کہنا، انبیاء علیہ السلام بھی لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں۔ آگے حدیث طویل ہے، مختصر یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا جس دن یہ حال ہوگا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو اللہ نے فرمایا اتقو، اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ولا یقبل منها عدل، اور اس دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں یعنی قبول کیا جائے گا کہ چلو وہ اپنے بدلے میں کچھ دے دے، کوئی مال دے دے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کر سکے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور اس دن یہ جو یعنی شفاعت ہے یہ بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گی، خصوصاً یہودیوں کے یہاں پہ کہا جا رہا ہے اور عیسائیوں کو بھی کہ یہ بنی اسرائیل تم جو ہے جس طرح سے اللہ کی ہدایات کو چھپا رہے ہو، تمہاری کتابوں میں تورات زبور انجیل میں جو ہدایات چھپی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں وہ
وہ تو تم پہلے بتا رہے تھے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور اب تم نے چھپا دیں، اب تم نے ان کو دوسرے معنی پہنانا شروع کر دیا اور لوگوں سے چھپانا شروع کر دیا۔ تو جو سچویشن تم اپنی کریٹ کر رہے ہو، اس دن پھر تمہارا جو ہے کچھ بھی یعنی کام بننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری سفارش بھی نہیں کرے گا، تمہاری کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، اور تمہارے کوئی بھی کام نہیں آ سکے گا، اور تم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی پیش کر سکو کہ تم بچ پاؤ، تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اس قیامت کے دن سے ڈرو، اس قیامت کے عذاب سے بچو، یہ نہ ہو کہ وہ دن آ جائے اور اس دن پھر تمہارے کوئی کچھ کام بھی نہ آ سکے، اور پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ اور چیختے چلاتے رہو، مگر وہاں چیخنے چلانے یا فریاد کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلاء میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، جانچا پرکھا، بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ انہوں نے پورے کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء بنایا، ان کی نسل سے کافی سارے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے، اور ان کو یعنی ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار کیا، اور ان کے امتحانات کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ اور مقام دیا ہے یا دینا ہے قیامت کے دن، اور جو ان کو وہاں پہ اس قدر اعلیٰ عرفہ ان کو مقام ملنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو جس اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو قیامت کے دن اتنا بڑا مرتبہ ملنے والا ہے، یا جن کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، تو وہ ایویں نہیں کیا جا رہا بغیر کسی وجہ کے، بلکہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنا مال کچھ بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو آگ میں اللہ کے لیے ڈالا جا رہا ہے، توحید پرستی کی وجہ سے اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنا پڑ رہا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی رضا جو ہے بس میرے لیے یہی سب سے بڑی متاع ہے، یہی سب سے بڑی میری دولت ہے، اور یہی سب سے بڑی میری کامیابی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہ دکھا دیا کہ اللہ کو تو پتہ ہے سارا کچھ کہ اب میرا یہ بندہ جو ہے کتنا مخلص ہے، لیکن لوگوں کو یہ دکھانا اور بتانا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے، وہ میری رضا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ قتل کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اس کی اولاد کو ذبح کر دیا جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، وہ بس اللہ کی رضا اس کو مقصود ہوتی ہے، اس کو باقی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ملا، کامیابیاں ملیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار میری ذریت میں سے بھی یہ پیشوائی چلتی رہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں کتنے پیغمبر آئے، یعنی آپ کے بیٹے دونوں پیغمبر اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس طرح سے یوسف علیہ السلام، اور پھر اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو سلسلہ نبوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین،
کہ میرا یہ وعدہ ان کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہوں گے، یعنی میرا یہ ایگریمنٹ ہے کہ جو لوگ آپ کے طرز زندگی پر چلیں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اے ابراہیم، تو ان کو تو یہ پیشوائی ملے گی، جیسے اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، یہ پیشوائی اسی طرح سے چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، لیکن بے شمار آپ کی پھر آگے نسل ہے اس کے درمیان میں بعد میں، تو لیکن ان کو یہ یعنی نصیب نہیں ہوا، اس کی وجہ الظالمین، کہ جو لوگ ظالم ہوں گے، جو لوگ گمراہ ہوں گے، ان کو جو ہے یہ پیشوائی نہیں ملنے والی۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پھر اور جب ہم نے بیت یعنی خانہ کعبے کو مرکز بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ری بلٹ کیا کعبے کو اسی جگہ جہاں پہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کے بالکل سینٹر میں، درمیان میں خانہ کعبے کو اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ خانہ کعبہ زمینی طور پر آن گراؤنڈ اسلام کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس کے سچے ہونے کا۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، تو ان کے پاس ایسا کوئی مرکز نہیں ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ آ کے وہاں پہ اس طریقے سے عبادت کرتے ہوں، یا وہ پھر زمین کے اس طرح سے درمیان میں ہو جیسے کہ خانہ کعبہ ہے۔ تو خانہ کعبہ بالکل عین درمیان میں زمین کے ہے، سینٹر میں ہے، اور اس کو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی جگہ تعمیر کیا تھا جہاں یہ آج ہے۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری زمین فلڈ سے بھر دی گئی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور ایک طویل عرصے کے بعد بھی لوگ تھوڑے سے بس مسلمان ہوئے، بس وہی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو باقی پوری زمین کو جو بھی آباد تھی کافروں سے، اللہ نے اس پوری زمین کو پانی سے بھر دیا۔ تو یہ جو فلڈ ہے یہ عذاب کی شکل میں جب آتا ہے، تو نوح علیہ السلام کے یعنی فلڈ کا جو ذکر ہے زمانے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیوں اغرقناہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ آج ہم پاکستانی یا انڈین یا مطلب پوری دنیا میں جزوی طور پر کافی حد تک جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس طرح سے لوگ بہہ جا رہے ہیں، مکان، مویشی، مال، تو یہ اچانک ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک لگے بندھے قانون کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے۔ موت اگر کسی کو آتی ہے، کوئی پتا گرتا ہے، تو یہ سارا معاملات اللہ کے لگے بندھے ایک قانون کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ اس فلڈ کا آنا، اس کا اس طرح سے نقصان کرنا اور ایسا بارشوں کا آنا اللہ کا ایک قانون قدرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے طریقے ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ انسانوں کی اللہ سے دوری کا ہے، دین سے دوری کا ہے۔ جب لوگ دین سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، دین کو، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو، اس کی کمانڈمنٹس کو بھول جاتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے، بتاتا ہے اور سجھاتا ہے ان کو کہ جب مجھے بھولو گے تو میں اس طرح سے بھی تمہیں پکڑوں گا۔ اور مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ کافروں سے تھوڑا جدا ہے، کہ ہم اگر یہ کہیں کہ جی دیکھیں کافر تو بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا نہیں ہے کہ کیا جہنم کافروں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جیسے ایک کرمینل بندے کے لیے، جو بڑا کرمینل ہو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور جو تھوڑا کرائم کرتا ہو اس کو تھوڑی سزا دی جاتی ہے، تو مسلمان جو اپنے آپ کو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں
اور ساتھ میں وہ اللہ کے احکامات کو بھی انہوں نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے غلام ہیں، بندے ہیں، فالوور ہیں اسلام کے، قرآن کے، اور پڑھتے بھی ہیں قرآن کو، لیکن صرف دعوے کی حد تک، زبانی جمع خرچ کی حد تک، باقی عملی طور پہ ان میں شاید 50% بھی نہیں ہے عمل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم دعویٰ کیا کر رہے ہو اور کر کیا رہے ہو۔ تو لہٰذا کافروں کو اگر یہاں دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کرتے رہیں یہ سارا کچھ، یہ اس لیے کہ ان کو پھر پرماننٹ جو عذاب ملنا ہے وہ جہنم میں ملنا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ جہنم میں ہمیشہ یہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ تو یہ ان کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ، کہ یہ کرمنل لوگ جو ہیں، ان کی کرمنل کے لیے جو اصل جیل ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، کہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبے کو بنایا، اور بئیں طور بنایا یا بئیں وجہ بنایا تاکہ یہ لوگوں کے لیے مثابتاً مرکز ہو، اور لوگ اس مرکز کی طرف پوری دنیا سے آئیں اور اس کا حج کریں، اور وَأَمْنَا، اس کو امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں باپ بیٹے کو حکم دیا کہ ہمارا عہد پورا کرو، یعنی ہم نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ یہ کہ میرے گھر خانہ کعبے کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود نماز دعا برپا کرنے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا خانہ کعبہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر نہیں کیا، یہ آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، سارے انبیاء علیہ السلام سے چلا رہا ہے، اور یہ سب کا یعنی معبد ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب کی عبادت گاہ یہ سب سے پہلی یہی ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ زمین پر خدا کا سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا تھا وہ یہی بکہ یعنی مکہ میں ہے، اور چنانچہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ گو کہ مسجد بیت المقدس بھی آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، یا بعض روایات کے مطابق بعد میں انبیاء علیہ السلام نے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ اسلام کی مساجد ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے تعمیر اور آباد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے اس مقدس قرآن کو، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے والدین کو، سارے مومنین مومنات کو، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔